بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آسان فقہ برائے خواتین کورس کے سلسلے میں آج سبق نمبر 17 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ سبق میں قرأت کے مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، جبکہ آج جو مسائل پیش کیے جا رہے ہیں وہ نماز توڑنے والی چیزوں سے متعلق ہے۔ یعنی نماز چونکہ ایک اہم عبادت ہے اور قرآن و حدیث کے اندر اس کی پابندی پر بڑے اجر و ثواب کا وعدہ ہے، اس لیے اس کے آداب بھی بہت زیادہ ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر نماز کے دوران وہ کر لی جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نماز میں ہونے تو نہیں چاہیے، البتہ اگر ہو جائے تو نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور نماز نہیں ٹوٹتی۔ آج انہی دو قسم کی چیزوں سے متعلق مسائل پڑھیں گے۔ چنانچہ اس حوالے سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ دوران نماز بات چیت کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، چاہے یہ بات چیت قصداً ہو یا بھول کر ہو، چاہے یہ مسئلہ معلوم ہو یا نہ ہو کہ بات چیت سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، چاہے یہ بات چیت نماز کو ٹھیک کرنے کے لیے ہو، یعنی کسی سے نماز میں کوئی غلطی ہو گئی اور ایک شخص بات چیت کر کے اس کو متوجہ کرتا ہے، تب بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح نماز کے دوران کسی کو چھینک آ جائے اور چھینکنے والا یرحمک اللہ کہہ دے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نماز کے اندر خود چھینک آ جائے اور اس پر الحمدللہ کہا تو ایسی صورت میں نماز تو فاسد نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے اور یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے۔ نماز کے دوران کسی نے سلام کیا اور اس نے سلام کا جواب دیتے ہوئے وعلیکم السلام کہا تو بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح نماز میں کسی نے آ کر کوئی خوشخبری سنائی اور اس پر نمازی نے الحمدللہ کہہ دیا، یا نماز کے دوران کسی کی فوتگی کی خبر سنی اور اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یا کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو، قریب میں کوئی بچہ کھیل رہا ہو اور وہ بچہ گر جائے یا اس کو کوئی نقصان پہنچے، اس پر یہ نمازی بسم اللہ کہہ دے تو بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز کے دوران کسی تحریر پر یا کسی کتاب پر کوئی نظر پڑی اور اس نے اس کو اپنی زبان سے تو نہیں پڑھا لیکن دل ہی دل میں اس کا مطلب سمجھ گیا تو ایسی صورت میں نماز نہیں ٹوٹتی، البتہ اگر سمجھنے کے ساتھ ساتھ زبان سے اس کو پڑھ بھی لیا تو پھر نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح نماز کے دوران کوئی چیز کھانا یا کسی چیز کا پینا نماز کو توڑ دیتی ہے، یہاں تک کہ اگر ایک تل یا چھالے کا ٹکڑا اٹھا کر کھا لے تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی، البتہ اگر کوئی چیز دانتوں میں پہلے سے پھنسی ہوئی تھی اس کو نگل لیا تو اگر وہ چیز ایک چنے سے کم ہو تو ایسی صورت میں نماز ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ایک چنے کے دانے کے برابر یا زیادہ ہو تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح نماز پڑھنے سے پہلے منہ میں پان رکھ لیا اور پھر دوران نماز اس پان کی پیک حلق میں جاتی ہے تو ایسی صورت کے اندر نماز نہیں ٹوٹتی۔
اسی طرح کوئی میٹھی چیز نماز سے پہلے کھا لی، پھر کلی کر کے نماز پڑھنے لگا، لیکن منہ میں اس کا مزہ باقی ہے، تو ایسی صورت کے اندر تھوک اگر حلق میں جاتا ہے تو ایسی صورت میں نماز ٹھیک ہے۔ البتہ پان والے مسئلے میں اگر اس کی پیک حلق میں جاتی ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، ایسی صورت میں نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح تکبیر تحریمہ کے وقت چونکہ اللہ اکبر کہنا ہے، اب ایک شخص نے اللہ اکبر کو اس طرح پڑھا کہ اس کے شروع کے حمزے کو کھینچ لیا، اللہ اکبر پڑھا، یا پھر اکبر کے الف کو کھینچا اور اکبر کہا، تو ایسی صورت میں چونکہ معنی میں فرق آ جاتا ہے، لہٰذا نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح دوران نماز قرآن مجید دیکھ کر اس سے تلاوت کرنا نماز کو توڑ دیتا ہے۔ نماز کے دوران نمازی قبلے سے اتنا مڑ جائے کہ نمازی کا سینہ بھی قبلے کی طرف سے ہٹ جائے تو ایسی صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز کے دوران نمازی کو قبلے کی طرف چلنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اگر یہ چلنا ایک آدھ قدم کے برابر ہو، آگے بڑھنا ہو یا پیچھے ہٹنا ہو، اور سینہ بھی قبلے کی طرف سے نہ مڑے تو ایسی صورت میں نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر یہ اتنا چلتا ہے آگے کی طرف کہ سجدے کی جگہ سے بھی آگے نکل جاتا ہے تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوتی، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک بنیادی مسئلہ نماز کے دوران محاذات کا بھی ہے۔ محاذات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کا ایک ہی نماز کے اندر اس طریقے سے شریک ہو جانا کہ دونوں کا جو جسم ہے، دونوں کی جو بدن ہے، وہ ایک دوسرے کے مقابل آ جائے، ایک دوسرے کے ساتھ مس ہو جائے، تو ایسی صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عورت بالغ ہو چکی ہو یا بالغ ہونے کے قریب ہو۔ وہ اگر آ کر کسی نمازی کے ساتھ نماز کے اندر شامل ہو جاتی ہے تو پھر نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ البتہ اگر وہ کم سن نابالغ بچی ہے، اگر وہ آ کر کسی مرد کے برابر کھڑی ہو جائے تو نماز فاسد نہیں ہوتی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ دونوں نماز میں شریک ہو، چنانچہ اگر مرد نماز میں ہے اور عورت آ کر ایسے برابر میں کھڑی ہو جائے تو بھی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ دونوں کے درمیان میں کوئی حائل، کوئی پردہ، کوئی سترہ یا کوئی فاصلہ موجود نہ ہو۔ اگر دونوں کے درمیان میں کوئی پردہ ہے یا سترہ ہے یا اتنی جگہ خالی ہے جہاں سے ایک انسان آسانی سے گزر سکے تو ایسی صورت میں نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ دونوں کا ایک ساتھ نماز کے اندر مل کر کھڑا ہونا ایک رکن کے برابر ہو، مطلب اتنی دیر تک ہو جس میں نماز کا ایک رکن، رکوع، سجدہ وغیرہ ادا کیا جا سکے۔ اگر اس سے کم ہے تو اس سے بھی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ مرد اور عورت دونوں کی تحریمہ ایک ہو، یعنی یا تو یہ عورت اس مرد کی مقتدیہ ہو یا دونوں کسی تیسرے امام کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہو۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ اگر یہ مرد امام ہے اور یہ عورت آ کر اس کی اقتداء میں نماز پڑھتی ہے تو مرد نے اس کی امامت کی نیت بھی کی ہو، اگر نیت نہیں کی ہے تو بھی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اسی طرح سترے کے حوالے سے بھی ایک مسئلہ ہے کہ نمازی کو چاہیے، چاہے وہ نمازی منفرد یعنی اکیلا نماز پڑھنے والا ہو یا امام لوگوں کو نماز پڑھانے والا ہو، وہ گھر میں نماز پڑھے، صحرا میں پڑھے، میدان میں پڑھے، اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے دائیں جانب یا بائیں جانب کوئی ایسی چیز کھڑی کر لے جو ایک ہاتھ یا اس سے زیادہ اونچی ہو اور ایک انگلی کے برابر موٹی ہو، تاکہ جو نمازی سامنے سے گزرتے ہیں ان کو تکلیف اور پریشانی نہ ہو۔ البتہ اگر مسجد میں کوئی نماز پڑھتا ہے یا ایسی جگہ پر نماز پڑھتے ہیں جہاں لوگوں کا نمازی کے سامنے سے گزرنا نہیں ہوتا،
تو پھر سترے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھے کہ امام کا سترہ تمام مقتدیوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ سترہ لگانے کے بعد سترے کے آگے سے اگر کوئی گزر جاتا ہے تو اس میں نہ نمازی گنہگار ہوتا ہے نہ گزرنے والا گنہگار ہوتا ہے، لیکن اگر سترہ اور نمازی کے درمیان سے کوئی شخص نکلے گا تو گزرنے والا گنہگار ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ مسائل ہے نماز کے نواقض یعنی نماز توڑنے والی چیزوں سے متعلق۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم وہ چیزیں پڑھیں گے جو نماز کے اندر مکروہ ہے، یعنی وہ چیزیں اگر نماز کے اندر کر لی جائے تو ایسی صورت میں نماز ٹوٹتی تو نہیں ہے لیکن نماز کے اندر کراہت پیدا ہو جاتی ہے، البتہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔